اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. باقی یہ کچھ یہاں میں اسٹوڈنٹس دیکھ رہا تھا، انہوں نے وہ پہنی ہوئی شرٹ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، تو اس کو ذرا تھوڑا آپ ٹیکنیکلی بھی اس چیز کو سمجھیں. بعض اوقات لوگ اس چیز کے اوپر، ہمارے اس نعرے کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ کا یہ نعرہ نیگیٹو ہے، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو انہیں بتایا کریں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ باطل کا ذکر کیا ہے. سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں اور وہ اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیتا ہے. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. پھر سورہ بنی اسرائیل میں وہ مشہور آیت قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اے نبی فرماؤ حق آ گیا اور باطل کا کباڑا ہو گیا، اور باطل ہے ہی اس لیے کہ وہ مٹ جائے. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو یہ نیگیٹو نعرہ نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے نعرہ لگانا کہ باطل کا ڈیمیج ہونا ہے، اور وہ کس کے ذریعے ہونا ہے؟ حق کے ذریعے انشاءاللہ تعالی. اللہ سے معافی مانگنے کے بعد بھی گناہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے تو گناہ سے کیسے بچا جائے؟ پہلی بات ہے کہ یہ کہنا کہ دل گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، یہ تو بھائی انسان کے لیے آلموسٹ امپاسبل ہے. محنت سے یہ مقام اچیو کیا جا سکتا ہے لیکن بائی نیچر یہ امپاسبل ہے، اور یہی آپ کا ٹیسٹ ہے. دنیا میں جتنے گناہ کے کام ہیں یہ اٹریکٹ فل ہیں. اگر یہ اٹریکٹ فل نہ ہوتے تو ان کو چھوڑنے پر جنت کیوں ملتی؟ جنت مشقت اٹھانے کے اگینسٹ ملتی ہے. گناہوں سے بچنا مشقت اٹھانا ہے، اسی لیے جنت ہے. اگر گناہ سے انسان کو تباً نفرت ہوتی، دل اس طرف مائل نہ ہوتا، تو پھر انسان کے لیے امتحان بھی ختم ہو جاتا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو دل کو بھلی معلوم ہوتی ہے وہ دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے، اور ہر وہ چیز جو ناگوار ہے وہ جنت کی طرف لے جانے والی ہے. ظاہر ہے حلال اور حرام مال کی تمیز کرنا یہ ناگوار ہے طبیعت پہ. طبیعت تو یہی چاہتی ہے کہ راتوں رات کوئی حرام کام کر کے بندہ کروڑ پتی بن جائے، پھر توبہ کر لے. ہاں، تو ناگوار ہے طبیعت کے اوپر گناہ سے بچنا. اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں لذت رکھ کے ہمارا ٹیسٹ بنا دیا. تو چونکہ گناہ میں لذت موجود ہے لہٰذا یہ نیچرل چیز ہے کہ گناہ کی طرف دل مائل ہوگا، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اور اگر گناہ کر بیٹھے اللہ کی طرف رجوع لے آئیں اور بار بار توبہ کرتے رہیں، اپنی صحبت اچھی اختیار کریں، قرآن حکیم ترجمے سے پڑھتے رہیں یا تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے رہیں. خود بخود آہستہ آہستہ خوف خدا کا غلبہ ہوگا اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے انشاءاللہ چھٹکارا عطا فرما دے گا. ہاں بالکل، بڑے بڑے گناہوں سے تو بچ جائیں گے. رہے بہت چھوٹے گناہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ویسی گرفت نہیں کریں گے اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ. سورۃ النساء میں، سورۃ النجم کے اندر، سورۃ النحل کے اندر اگر بڑے گناہوں سے بچو گے، الا اللمم، جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان سے ہم درگزر کریں گے. لیکن جن کو اللہ چھوٹا کہتا ہے وہ والے چھوٹے نہیں ہیں جن کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں. ہاں، آپ کے علم میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے بڑے ہیں. مشکات کی پہلی جلد میں نا گناہ کبیرہ کا بیان پڑھیں تو بخاری مسلم کی روشنی میں وہ سارے گناہ ذکر ہیں. سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی، پھر قتل ناحق، چوری، بدکاری، جادو کرنا، قطع رحمی کرنا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی. یعنی جتنے اللہ معافی دے گناہ جان دے انہوں سارے وڈے ہی نے، اور سارے تو بچنا ہے. اور اگر کوئی گناہ چھوٹا بھی ہے اسے اس نیت سے بار بار کرنا کہ خیر ہے اس کی کون سی پکڑ ہوگی، وہ بھی اللہ کے حضور بڑا گناہ ہے کیونکہ بغاوت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مؤمن کے لیے
چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس طرح ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، یعنی کرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے۔ اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ دل میں احساس پیدا ہونا کہ یہ مجھ سے غلط ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کرم نوازی ہے۔ یہ احساس بھی مر جائے تو انسان توبہ بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ قبرستان جانے کی دعا یا اہل القبور، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ ضعیف روایت ہے جامعہ ترمذی میں، السلام علیکم یا اہل القبور، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ صحیح مسلم میں ہے، وہ آپ کو اینڈ پہ ریسرچ پیپرز مل جائیں گے۔ پہلا ریسرچ پیپر رسول اللہ کی آخری وصیت ہے، اس میں نے دعا ڈالی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ سلام ہو تم پر جو یہاں قبرستان میں مومنین اور مسلمین دفن ہو، اور ان قریب ہم بھی تم سے آ کر یہاں پر ملنے والے ہیں، یعنی ہم نے بھی مر جانا ہے۔ ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ دعا ہے جو صحیح سند سے ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کیا وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ اجماع امت ہے جی، صحیح حدیث کی ضرورت ہی نہیں، اس سے بڑی دلیل ہے۔ حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں، اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، لیکن اصول محدثین کے اوپر بعض محدثین کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہے، جس طرح ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے تھے۔ لیکن فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے کہ امام ترمذی نے جو ساتھ یہ نقل کیا نا کہ امت کا عملی تواتر ہے، اس کے اوپر اجماع ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کے کان میں اذان دینی ہے، تو یہ سفیشینٹ ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، عملی تواتر اور اجماع امت یہ حدیث سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ یہ سنت ہے جو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی۔ مثلا کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ مردے کو آپ نے کس رخ پہ دفنانا ہے، لیکن مسلمانوں کا عملی تواتر نسل در نسل یہ ہے کہ قبلہ رخ دفنانا ہے۔ خود رسول اللہ کی قبر مبارک بھی کس طرح بنی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام دائیں کروٹ قبلہ رخ کی طرف لیٹے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں نے نسل در نسل ٹرانسفر کیا ہے۔ ہم بھی بچپن میں دین کتابوں سے نہیں سیکھتے، ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں نا کہ نماز میں ایسے کھڑے ہونا ہے، وضو ایسے کرنا ہے۔ کتابیں تو ہم جب بڑی عمر کو پہنچتے ہیں نا تو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو سکھانا ہے صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، یوں نسل در نسل دین ٹرانسفر ہوا۔ یہ ہے اجماع امت اور تواتر۔ اسی میں اذان بھی ہے، اقامت کوئی ثابت نہیں، اذان ہے۔ اور اذان بچے کو اٹھا کے یوں قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ دیں تو وہ کان سے ہی سنے، وہ کہتے ہیں کان میں اذان دینی ہے، کان میں ہی جاتی ہے آواز، کان میں۔ وہ بعض لوگوں نے وہ بنا کے ایسے رکھا ہوتا ہے کاغذ والا، یوں کر کے اذان دے رہے ہوتے ہیں۔ بس بچہ اٹھایا اذان دے، بس وہ ایک اعلان ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ جس بچے کے کان میں اذان نہیں ہوئی تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یا جس بچے کا خطرہ نہیں ہوا وہ مسلمان ہی نہیں، یا جس کا عقیقہ نہیں ہوا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں سنت اعمال ہیں، ضرور کرنے چاہیے، لیکن مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اللہ، رسول، آخرت، قرآن کو ماننے سے ہے۔ لیکن ان سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ What are the roles and responsibilities of a husband and a wife in Islam؟ بھائی مشکات شریف میں دوسری جلد کھولیں اور ایک ایک چیز پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں، ہاں، اور اس اخلاص کو انشور کرنے کے لیے اللہ نے دو بانڈ رکھ دیے ہیں، ایک سیکس کا بانڈ، دوسرا اولاد کا بانڈ۔ فری سیکس نہیں ہونا چاہیے، میاں بیوی کے درمیان تعلق ٹھیک رہے گا، اور اولاد کا بانڈ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ٹالریٹ کریں گے اولاد کی وجہ سے کہ ہم نے ایک خاندان کو اب آگے لے کے چلنا ہے، تو ایک دوسرے کی سخت چیزوں پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اگر نبی علیہ السلام کو ان کی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے نا، تو میں اور آپ تو شاہی کوئی نہیں، اور ہماری بیویاں بھی شاہی کوئی نہیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی تھی؟ اور وہ مومنات تھیں۔ حضرت نوح اور لوط کی بیویاں تو کافرہ تھیں، ان کا تکلیف پہنچنا تو سمجھ آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں تو قطعی جنتی ہیں، دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی بیویاں ہیں۔ لیکن قرآن سورہ احزاب کھول کے دیکھیں، حضور کو اتنی تکلیف پہنچی کہ اللہ نے کہا کہ ان کو طلاق دے دو، ان کے سامنے آفر رکھو کہ بھئی اگر اسی غربت میں گزارا کرنا ہے تو کرو، ادروائز طلاق دیتا ہوں، اگر اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اس طرح ہی گزارا کرو۔ پھر حضور نے ایک ایک بیوی کو کہا کہ ہاں بھی کیا پروگرام ہے،
سب نے اللہ کے نبی کو چوز کیا. تو اس لیول تک جو بات پہنچی یہ حدیثوں میں نہیں، یہ قرآن میں ہے. یہ اسی لیے تاکہ امت کو بتایا جائے کہ یہ تکلیف ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت کا یہ حال ہے کہ پوری زندگی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو نا، ایک دفعہ تکلیف پہنچے نا تو وہ یہ کہے گی کہ جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. یہ نیچر میں. تو اس نیچر کی وجہ سے ٹالریٹ کرنا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اسے نفع اٹھاؤ. اسے سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا اصل میں اسے طلاق دینا ہے. تو یہ تکلیفیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. مرد بنو نا پھر. مرد کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس میں برداشت بھی زیادہ ہوگی، اس لیے طلاق کا حق مرد کو دیا گیا، عورت کو نہیں دیا گیا. اس کو ایک دوسرا حق خلا کا دیا گیا، لیکن وہ سارے حدود اور قیود کے ساتھ ہے. لیکن جو ایک ایبسولوٹ رائٹ ہے وہ تو مرد کو اللہ نے دیا ہے. کیوں؟ مرد میں برداشت زیادہ ہوتی ہے. عورت پہ ہونا تو شادی کے پہلے ہفتے ساروں کی طلاقیں ہوئی ہوئی ہو. ہاں، فوراً ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتی ہے عورت، اور کچھ دیر بعد اسے احساس بھی ہو جاتا ہے. عورتیں جو ہے نا اس اعتبار سے مردوں پہ حاوی ہیں کہ وہ ان کا غصہ اگر جلدی ہے نا تو ٹھنڈا بھی جلدی ہوتا ہے. یہ ان کا ٹیمپرامنٹ لوز ہونا یہ ایک سیفٹی والو اللہ نے ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے. تو اس لیے ان کے ساتھ ٹالریٹ کر کے چلیں. باقی آپ وہ کافی ساری میری ویڈیوز ہیں، وومنز رائٹس ان اسلام لکھے تو میری ویڈیو بھی کھل جائے گی، وہ آپ دیکھ لیں. سروگیسی کی کیا حیثیت ہے، اس پہ بھی آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. 10 questions اباؤٹ میڈیکل ایجوکیشن، اس میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا. پر کوڈ ورڈز میں بات کر دیتا ہوں کہ اگر جو مرد و عورت میاں بیوی ہیں انہی کی چیزوں کو یوز کیا جائے اور کوئی تیسرا مرد یا عورت اس حوالے سے انوالو نہ ہو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ پریگنینسی کسی دوسری عورت میں وہ اس کو آگے پروان چڑھاتے ہیں، یا اسی طریقے سے سپرمز کہیں اور سے لیتے ہیں، وہ والا معاملہ غلط ہے. اگر سیم مرد و عورت ہے اور پھر اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن کی جاتی ہے میڈیکلی تو اس میں کوئی حرج نہیں، سب کا اتفاق ہے. جب میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاؤں تو کیا اعمال کر سکتا ہوں؟ صحابہ اور اہل بیت سے کیا ثابت ہے؟ روزہ شریف پہ تو جو سنت ہے 4 کتابوں میں، الموطا امام مالک میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، عبداللہ ابن عمر جب بھی مدینہ شریف سے سفر پر نکلتے یا واپس مدینہ شریف آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، اور ہر دفعہ قبر رسول پر حاضر ہو کر پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر. تو یہ ہے سنت کہ آپ نے سلام عرض کرنا ہے، 2 نوافل پڑھنے، اور جتنی دفعہ آپ کو موقع ملے سلام عرض کریں. یہ ہے، وہاں جتنا دروشی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، لیکن جالیوں کے سامنے زیادہ دیر کھڑے ہو کر جھمگٹا لگانا اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں مجھ پر درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سوچنے کا مرکز دل ہے یا دماغ؟ اب تو سائنس کہتی ہے کہ دونوں مرکز ہیں، نیورونز دل میں بھی ہیں، اور میں نے کئی سال پہلے اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ از برین اور ہارٹ. سوچنے کا جو آلہ ہے وہ دماغ ہے یا دل؟ قرآن حکیم میں دونوں طرح کی آیات موجود ہے، وہ میں نے دونوں ڈسکس کی ہیں. ایک تفصیل طلب یہ ٹاپک ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اگلے زمانوں میں قرآن کی آیات کی تشریح ہوا کرتی تھی جو سائنٹیفک، جو پیورلی سائنٹیفک. اگلے زمانوں میں قرآن کی ان آیتوں کی کیا تشریح ہوا کرتی تھی؟ بس وہ جتنا نالج تھا اتنا ہی تھا، زیادہ تر کی تو غلطی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے نہیں پتہ چلتا تھا. والدین اگر بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہوں تو اولاد کیا کرے؟ اولاد دعا کرے، صبر کرے. ماں باپ کا تو کوئی علاج نہیں ہے جی، ان کے ساتھ تو لڑائی بھی نہیں کر سکتے، زبردستی بھی نہیں کر سکتے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو بہتر یہ کہ پھر لادہ ہی ہو جائے.
اپنی نسل کو تو بچائیں. ظاہر ہے ماں باپ کے ساتھ سختی والا معاملہ تو نہیں ہو سکتا, اور اگر کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں, جا کے تھانے میں رپورٹ کر دیں, خود نہیں کچھ کر سکتے. خلا کے معاملے میں آپ کا کیا نظریہ ہے کہ عورت جب بھی چاہے مرد کو چھوڑ سکتی ہے؟ یہ تو نظریہ کسی کا بھی نہیں دنیا میں, یہ اس جھوٹے مفتی کا ہے جس نے خود سے میری طرف منسوب کر دیا, یہ اس کا نظریہ ہے, میرا تو نہیں ہے. میرا نظریہ تو ویڈیو میں ریکارڈ ہے. چونکہ آپ نے میرا نظریہ پوچھا نہیں ہے نا, آپ نے یہ پوچھا ہے, یہ نظریہ کسی کا بھی نہیں پلانٹ ارتھ پہ. جمہوری حکومت میں احتجاج کا کیا طریقہ ہے؟ جس طرح گورے کر رہے ہیں جی, ظاہر ہے مسلمانوں سے تو آپ نے احتجاج کا طریقہ نہیں سیکھنا. جس طرح گورے احتجاج کر رہے ہیں وہی طریقہ ہے. پلے کارڈز اٹھا کے کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچانا. ایک چھوٹی سی یلو کلر کی سٹرپ لگائی ہوتی ہے, اس سٹرپ کو نہ کوئی مفتی اعظم کراس کر سکتا ہے, نہ کوئی امیر المجاہدین کراس کر سکتا ہے. یہ ساری بدماشیاں, ساری گنڈا گردیاں یہ پاکستان میں ہی ہیں, خواہ وہ ریاستی اداروں کی ہوں, چاہے پولیٹیکل لیڈرز کی ہوں, چاہے عوام الناس کی ہوں. ادھر دیکھیں ایک پٹی لگا کے جاتے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اس کو کراس کرے, اور اگر کراس کر دیں وہ بچتے کوئی نہیں پھر. ہاں, پھر دن رات عدالتیں چلتی ہیں, سزائیں دیتے ہیں. وہ اکا دکا واقعات کوئی اس طرح کے رپورٹ ہو جاتے ہیں. اوورال تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ملین مارچ جو ہیں وہ وہاں پہ ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, بڑے آرگنائز طریقے سے چل رہے ہیں. نماز کے اختتام پر دعا کے بعد طویل سجدہ یا سر کو پکڑ کر دعا کرنا, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے جی. بس دعا کریں آپ, بے شک ہاتھ اٹھا کے کریں, اور سجدے میں دعا کرنی ہے تو نماز کے سجدے میں دعا کریں. وہ مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, خوب دعائیں مانگو. کیا زندہ انسان قبر کے عذاب کو دیکھ سکتا ہے؟ جیسا کہ میرے بہت سے ملنے والے کہتے ہیں کہ زندہ لوگ سانپ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. وہ یوٹیوب کی فلموں میں ہی دیکھتے ہیں, اوریجنلی کوئی نہیں ہوتا ہے. یہ بیریئر ہے بھائی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مدم ایک صحابی تھا حضور کا, آپ کو وضو کرواتا تھا. خیبر کے موقع پہ اسے تیر لگا, وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا کہ تمہیں شہادت مبارک ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے شہادت کی خوشخبری سنا رہے ہو, جبکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آگ کی چادر ایک جو مال غنیمت میں سے اس نے چوری کی تھی وہ اسے پہنا دی گئی ہے. اور نبی علیہ السلام وہ دیکھ رہے ہیں, صحابہ نہیں دیکھ رہے. صحابہ ڈر کے اٹھے. اگر کسی نے کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی حقیر سمجھ کے اٹھا لیا تھا, وہ بھی لا کے واپس جمع کرایا. یہی صحابہ کرام میں اور باقی لوگوں میں فرق ہے. انہیں جب غلطی پتہ چلتی تھی فوراً توبہ کرتے تھے. یا آپ پورا قرآن گزار دیں, آپ احادیث بیان کریں, کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. ان میں فوراً یہ صلاحیت تھی, سمعنا و اطعنا, سنا اور اطاعت اختیار کی. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جائے, دکھانا نہیں, سنوا دیا جائے, لیکن مجھے پھر خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ کسی کو اس طریقے سے, صحابہ کرام تو نہیں دیکھ سکے. ہاں, اگر آپ کا اپنے بزرگوں کے بارے میں عقیدہ ہے تو آپ بے شک رکھیں. بزرگ تو ویسے ہی میں وڈ مارے جے, مننا ان کی اون نہیں سے کسی نے مننا. لوگوں نے تو انہوں فوراً ہے ساری حدیثاں سنانیاں نے, اور لوگوں نے کہنا ہے کہ پہلے یہ مانو کہ تمہارے بزرگوں کا مرتبہ ان صحابہ سے زیادہ تھا. آپ جو بابوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ان میں سے کچھ ٹھیک ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کی قیامت کے روز پکڑ ہو سکتی ہے؟ بھئی کون سا ان میں سے ٹھیک ہے جسے میں نے ٹارگٹ کیا ہے, تو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو ہمیں بتا دیں. دوسری بات, ہم نے کسی بابے کو نہیں کہا, بابے کے عقائد و نظریات کو کہا ہے. ہاں, اس میں ایک چیز ہو سکتی تھی کہ جس طرح ہم حضرت عیسیٰ کا دفاع کرتے ہیں, اگرچہ کرسچنز انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کرسچنز تم جھوٹے ہو, حضرت عیسیٰ ایسے نہیں تھے. یہ ہم ان کے بابوں کے لیے وکالت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے میرے بھائی کہ عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے قرآن کھڑا ہے. ان بابوں کے پیچھے ایک اور بابا کھڑا ہوا ہے, قرآن و حدیث کو نہیں کھڑا ہوا. اس طرح کے جو بابے ہیں ان کا ہم دفاع کرتے ہیں. آپ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی کی طرف غلط چیز منسوب کریں گے, ہم کہیں گے یہ جھوٹ ہے, وہ ایسے نہیں تھے. یا اگر ان میں کوئی کمزوری نکلی, ہم بتائیں گے یہ وقتی کمزوری تھی, لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوا. آپ ان کے بارے میں بکواس نہ کریں. کیوں؟ ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہوئے ہیں.
تمہارے بابوں کے پیچھے تو ایک اور بابا کھڑا ہے. چشتی رسول اللہ والے کی بات کا رد کریں گے, وہ کہے گا میرے تو پہلے شبلی رسول اللہ گزرا ہے, تو پھر ہم یہ کہیں گے وہ بھی غلط وہ بھی غلط. تو ان بابوں کو مروایا کس نے؟ ان کے ماننے والوں نے. مجھے بتائیں, جب آپ کہیں گے چشتی رسول اللہ صحیح ہے, میں کہوں گا غلط ہے, تو الٹیمیٹلی پھر یہی ہوگا کہ بھی تیرے بزرگوں نے بھی اگر پڑھایا پھر بھی غلط ہے. اور یہ سنت ہے صحابہ کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, مقدمہ پڑھے مسلم شریف کا. عبداللہ ابن عباس کے سامنے کچھ فتوے لائے گئے حضرت علی کے. کوفے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت علی چونکہ آخری 5 سال کوفے میں رہے, تو وہ وہاں پہ فیصلے بھی کرتے تھے لوگوں کے مقدمات کے. اب ابن عباس وہ فتوے پڑھتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کی قسم علی نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا, علی ایسا نہیں کر سکتا, علی ایسا نہیں کر سکتا. یار ابن عباس زندہ ہے, یہ کوئی ہزاروں سال بعد کی بات نہیں ہے. چند سال بعد ابن عباس کہہ رہے ہیں یہ حضرت علی نے تو کہا ہی نہیں ہوگا, اور اسی جگہ پہ جہاں حضرت علی فیصلے لکھتے تھے. پھر انہوں نے کہا افسوس انہوں نے قیمتی علم کو ضائع کر دیا, اور ایک جملہ بڑا سخت بولا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر علی نے بھی یہ فیصلے کیے ہوتے تو علی گمراہ ہو جاتا. دسو تسی ہوندے کہ حضرت علی کو گمراہ کہتا ہے. اور بھائی جب قرآن و سنت کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے نا, پھر ننگی تلوار بننا پڑتا ہے. حالانکہ حضرت علی کی بزرگی مانی ہوئی ہے, لیکن ابن عباس کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فتویٰ دیا ہوتا تو علی گمراہ ہو جاتا, علی ایسی بات نہیں کر سکتے. لیکن جملہ ذرا غور سے سنیں, جبکہ یہ جن بزرگوں کی بات کر رہے ہیں نا, ان کی تو کتابیں بتا رہی ہیں کہ وہ یہی کچھ تھے. میں چوتھے محلے اور دفاع کروا کے مر کیوں جاواں قیامت الدین اللہ دے حضور. میں اپنا مقدمہ اللہ کے حضور لڑ سکتا ہوں کہ یا اللہ ان کے پیچھے کوئی سند نہیں تھی, 99.9% چانس تھے کہ یہ فراڈی ہیں. میرے سامنے یہ ہے کہ میں 1% کو دیکھوں گا یا 99% کو. سیدھی سی بات ہے, جبکہ ان کے ماننے والے بھی ان کا فراڈ مان رہے ہو. اور تم لوگ تو آج تک گرو نانک کا فیصلہ نہیں کر سکے. سکھ کہتے ہیں ہمارے, آپ کہتے ہو ہمارے. اب میں گرو نانک کے فضائل کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کرواؤں؟ میں تو پریکٹیکلی دیکھوں گا بھی وہ جو تعلیمات بتا رہا ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. بھائی ہم ان تعلیمات کو صحیح نہیں سمجھتے. آپ کہیں نہیں یہ ان کی ہو نہیں سکتی, وہ خود ٹھیک تھے. او جاؤ نسوئے تو اڈے ابے تسی سامو انہوں نے پیمپر میں پوانے نے. ہاں میں ان بزرگان دین کا دفاع کروں گا جن کے پیچھے قرآن و سنت کھڑا ہے. ہاں صحابہ اور اہل بیت, بس اس کے بعد کسی کا دفاع نہیں ہوگا. کیونکہ تم کسٹوڈین ہو نا. تم کہو کہ وہ کلمے بھی پڑھائیں تو ٹھیک, معرفت کی بات. تم کو ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, اور ظالموں کل کو وہ دن بھی آنا ہے کہ جب دجال نے کہنا نا کہ میں خدا ہوں, تو تم نے کہنا ہے سیدنا دجال کے منہ سے اللہ بول رہا ہے. ہونے کیا نہیں مفتی نیب قریشی نے کہ بازید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ کہتا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. کیا نا ہاں, اگر سیدنا بازید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا ہے تو انہاں دے سیدنا دجال دے منہ تو بھی اللہ ہی بول رہا ہوئے گا. انہاں دے یہی کہنا ہے, تو کہیں تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا. تو یہ بزرگ صحیح نکلے یا خراب؟ ویسے یہ آپ کہیں مجھے 100% یقین ہے ان بزرگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین کی تعلیمات کے ساتھ. کوئی اکا دکا دانا بچو صحیح ہو سکتا ہے, ہاں باقی زیادہ تر یہی کچھ دے. بالکل یہی کچھ ہے. دیکھیں وہ کس طرح اس نے دفاع کیا ہے ڈاکٹر طلب قادری صاحب نے, ٹھیک ہے, کیسے ہوشیار ہیں, ان کے کفر بھی نہیں بولتے ویڈیو میں, کہتے ہیں وہ جو باتیں ان کی طرف مشہور ہیں. بولنا وہ جو بکواسیات ہیں ایک ایک بتانا, یہ بکواس یہ بکواس یہ بکواس, یہ پتہ کیوں نہیں بولتے؟ انہیں خطرہ ہے کہ اگر ہم نے وہ بکواس گنوائے نا تو کل کو ہمارے فرقے کے لوگ کہیں گے کہ اے قادری صاحب اے گلاں تے ٹھیک سن, لیکن جڑی اے گل ہے تے معرفت دی سی انہوں تسی کیوں کہہ کہ یہ بکواس ہے. یہ وجہ ہے وہ بولتے نہیں ہے کیونکہ پرانے سارے دفاع کر کے گئے ہوئے ہیں. تو اب کیسا انہوں نے وہ گرے ایریا تلاش کر لیا ہے کہ جو ان کی طرف غلط باتیں منسوب ہیں. بول کیڑیاں نے وہ جو تھی میں نے ایک ایک ثابت کی ہے کہ جن کتابوں کو تو مانتا ہے نا اس میں بھی وہ لکھی ہوئی ہیں. ایک ان کا وہ چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہے وہ سامنے آیا کہتا ہے نینے صاحب نے کہہ دیا شیم آن یو. وہ تو بڑا ہلکا جملہ بولے میں, مجھے تو اس سے بڑا کوئی قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے تھی کہ تو کہہ رہا ہے میں 1971 میں اس رزلٹ پہ پہنچ گیا تھا کہ یہ کتاب بکواس ہے. ٹھیک ہے, 52 سال تک
कोन्या गूंगा शैतान तो बना रहा, लाखों लोगों का अकीदा तौहीद खराब होता रहा, और तू कह रहा है कि मैं खुद सुनता हूं कि मिंबरों से लोग ये बयान करते हैं। 52 साल तुझे शर्म नहीं आई है कि तू अगर 52 साल तूने ये राग लापा होता ना, जो अपने बुजुर्गों के तू दिफा करता है ना, तूने अगर अल्लाह का 52 साल दिफा किया होता, आज तौहीद होती यहां पे। तू कलबाजियों वाली राबिया बसरिया का दिफा करता रहा, जिम्नास्टिक की प्लेयर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी ने बनाया कि 7 साल तक एंज करता रहा हुए। ये रिकॉर्ड जो है देखो, मुसलमान कहते हैं मुसलमानों ने कुछ, मुसलमानों को बड़े 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 रिकॉर्ड थे, राबिया बसरिया का रिकॉर्ड ये आपके पास है। मुसलमानों मुबारक हो आपको कि आपकी वो राबिया बसरिया थी जो 7 साल तक लुढ़कती हुई तहमद पहनी हुई बेहयाई की हालत में काबे हज करने के लिए गई। नाल दस्या कर उन्हें अंडरवेयर पे आया सी थले जदू लुढ़क रही सी। हाँ, खाली तोती नहीं सी, पूरा क्लियर करेगा, क्योंकि ये कुरान और सुन्नत का तुमने जो जनाजा निकाला है फिर तुम क्लैरिफाई करोगे। और मुसलसल 7 साल लुढ़कती रही, इस दौरान ना उसने पेशाब किया, ना उसने खाना खाया, ना उसने नमाज पढ़ी, क्योंकि वो मुसलसल लुढ़कती रही है। ये एंड पे हम पूछेंगे कि ये वो किस नबी की मानने वाली थी। नबी और उनके साहबा तो इस तरीके से लुढ़क के नहीं जाते थे हाज उमरा करने के लिए। फिर उससे बड़ा झूठ के जी काबा इस्तकबाल के लिए आ गया जी उठे। और जालिमों, सुलह हुदैबिया के मौका पर साहबा इकराम और रसूलुल्लाह के दरमियान तल्ख कलामी हो गई है। हजरत उमर से बदतमीजी हो गई, पूरी जिंदगी रोते थे कि मुझे हुजूर से इस तरीके से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। बुखारी मुस्लिम उठा के देखो, इस बात पे कि हुजूर ने कहा कि आप वापस चलेंगे, मुआहदा कर लिया। हजरत उमर ने कहा हम सच्चे हैं जब तो हम जाएंगे आगे। इससे बड़ा कोई मौका था कि काबा रसूलुल्लाह के कदमों में हाजिर हो जाता। इनका तो ये कीदा ना कि बुजुर्गों की ज़ियारत के लिए आता है, ये होता है वो होता है। राबिया बसरिया के लिए आ गया, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली और सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह के लिए तो नहीं आया हुदैबिया के मौका पे काबा। तो हमारा दिमाग खराब है कि इन लोगों का दिफा करें। मैं ये कहता हूं कि बड़ा आसान तरीका, जिसे ये यकीन है ना कि ये लोग ठीक थे, वो ये दुआ किया करे कि क़यामत वाले दिन जो इनके साथ होनी है वही आपके साथ हो। मैं कहता हूं कि क़यामत वाले दिन मेरे साथ वो कुछ ना हो जो इनके साथ होना है, मेरे साथ वो कुछ हो जो सहाबा और अहले बैत के साथ होना है। बस ये मेरी दुआ है। अब अगर इतने इतमाद हो ना तो जड़े बढ़ो, जेड़ा यजीद जनती है उनको या अल्लाह मनु उत्थे ही रख जिथे यजीद नूं रखना ही। हाँ पुत्र जड़ा बन सही तरीके ना सामने आ, इसमें ही आवाज निकल जाएगी इनकी। और मैं आपको बताऊं, ये लोग निजी महफिलों में एक एक चीज मानते हैं, मुनाजरों में आके दिफा करना शुरू कर देते हैं। मैं नौकरी करता हूं जिसमें 17 दिन ड्यूटी और 6 दिन घर में होता हूं, और 6 दिन भी सफर की नमाज ही पढ़ता हूं। घर में तो मेरे भाई चाहे आप 6 मिनट के लिए भी आए, घर में हमेशा नमाज पूरी है, सफर में आपकी नमाज कसर हो। और सफर के दौरान जहां आप रह रहे हैं हॉस्टल में, अगर वहां बीवी बच्चे आपके साथ हैं, किराए का मकान है, तो वहां पे भी पूरी होगी। और अगर सिर्फ बैचलर है और 19 दिन से कम के लिए, तो फिर आप कसर नमाज पढ़ेंगे, और वो भी ऑप्शनल है, पूरी भी पढ़ सकते हैं। मुसाफिर की नमाज मेरी तफसीली वीडियो देख लें। नमाज बाकायदगी से शुरू करते हैं लेकिन मुसलसल जारी नहीं रहती, कोई अच्छा सा हल बता दें। जी अच्छा हल ये है कि आज से आपने प्रैक्टिस करनी है, रोजाना 1 मिनट ना मोमबत्ती जला के उस पर हाथ रखना है, और तैयारी शुरू करो अल्लाह दा नाम लेके, उन जन्म दी इंशाल्लाह। प्रैक्टिस करो 1 मिनट, फिर 2 मिनट कर देना, फिर 3 मिनट, और अगर ना कर सको तो चुप करके नमाज ही पढ़ो। बैरून मुल्क में मस्जिद घर से कितनी दूर हो तो हम घर में नमाज पढ़ सकते हैं, बाजमात करवा सकते हैं? इस तरह कोई ब्लैक एंड व्हाइट में तो मैं नहीं बता सकता। जिस तरह आप अपने बाकी मामलात को लेके चल रहे हैं, नमाजों को भी उस तरीके से लेके चलें। अगर आप सौदा सरफ लेने के लिए, वॉक करने के लिए निकलते हैं तो नमाज के लिए भी निकलें। अगर आपके लिए आसानी है, अगर बहुत ज्यादा दूर है, अब मैं कोई वो किलोमीटर्स तो गिन के नहीं बता सकता, ना शरीयत ने कोई ऐसी चीज बताई हुई है, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। आजकल तो 5 मिनट की ड्राइव भी जो है वो 1 किलोमीटर बनती है। पुराने जमाने में अगर आपसे मस्जिद 1 किलोमीटर दूर होती तो मैं आपको कोई और फतवा देता। आज के जमाने में 5 किलोमीटर भी दूर हो तो वो फतवा नहीं बनेगा, क्योंकि आपने सवारी के ऊपर जाना है, ये आपने खुद अपने लिए फैसला करना है।
عشر کا نصاب کیا ہے؟ 750 کلو آلموسٹ اناج ہو تو اس میں سے آپ نے 10واں حصہ دینا ہے، وہ بھی اگر بارانی زمین ہے. اگر ٹیوب ویل والی ہے تو 5واں حصہ بنے گا، اور ٹیوب ویل والی ہو تو 5% بنے گا، یعنی اس سے آدھا، 5واں حصہ نہیں، اس سے آدھا بنے گا. اور اس میں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے وہ جو خرچہ کیا وہ مائنس کرنا ہے، خرچہ کیوں مائنس کرنا ہے؟ اسی کی وجہ سے تو وہ آدھا ہوا ہے. پہلے 100 میں 10 تھا، اب 100 میں 5 رہ گیا اگر آپ کا خرچہ ہو رہا ہے تو. مسجد میں کشتی کرنے کی سنت یا کوئی حدیث موجود ہو؟ یار مسجد جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پہ تو یہ حرکت آپ نہ کریں، لیکن اگر اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ کوئی گراؤنڈ وغیرہ ہے تو وہاں پہ اس قسم کے جو، جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں وہ نیزوں کی پریکٹس اور یہ چیزیں ہوتی تھی. اب جس مسجد کے اندر قالین بچھے ہوئے ہیں اس قالین کے اوپر تو آپ نے گھوڑے نہیں دوڑانے، نہ کوئی وہاں پہ اس طریقے سے کشتیاں کروانی ہے. البتہ جو جس طرح مدارس بنے ہوئے ہیں یا مسجد کے ساتھ پارکنگ ایریا بنا ہوا ہے یا گراؤنڈ بنا ہوا ہے، اس میں بالکل وہیں پہ ہونی چاہیے، ساری ایکٹیویٹیز مساجد کے اندر ہونی چاہیے اس قسم کی. یا مساجد کے نیچے بیسمنٹ جس طرح ملیشیا میں بنی ہوئی ہیں، ویکینڈز کے اوپر بچے مہینے میں ایک ویکینڈ مسجد میں گزارتے ہیں، اس ماحول کے ساتھ وہ فیملیئر ہوتے ہیں. تبلیغی جماعت نہیں، گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ کیا جاتا ہے، انہیں وہ سارے کی ساری ایک نارمز سکھائی جاتی ہیں. اگر 2 نمازیں جمع کرنی ہو تو کیا انہیں جماعت سے پڑھنا لازم ہے یا علیحدہ پڑھنا بھی جائز ہے؟ اگر کوئی ساتھ جماعت والا نہیں تو علیحدہ پڑھ لیں، ادروائز جماعت اگر کوئی کروانے والا ہے تو جماعت کروا لیں. ظاہر ہے مجبوراً کر رہے ہیں نا آپ، مجبوری میں تو یہ سارا مسئلہ پھر اسی طریقے سے چلے گا. اس کا میں نے طریقہ بتایا کہ اگر زور کے وقت میں آپ نے جمع کرنی ہے تو جس مسجد میں زور ہوتی ہے نا 1 بجے، وہاں زور پڑھ لیں. جہاں پہ 1:30 بجے زور ہے وہاں جا کے زور والے کے پیچھے اثر پڑھ لیں، دونوں جماعتوں کا ثواب بھی مل جائے گا اور آدھے پونے گھنٹے میں دونوں نمازیں جمع بھی ہو جائیں گی. اگر نمازیں زور اور اثر کٹھی کی جائیں اور مسجد میں اثر کی جماعت ہو تو کیا کریں؟ دونوں طریقے درست ہیں. ترتیب کو اگر آپ نے خیال رکھنا ہے تو اثر والے کے پیچھے زور کی نیت کر لیں، اور اگر آپ اثر کے پیچھے اثر کی نیت کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی زور پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اثر والے امام کے پیچھے زور کی نیت کریں، جماعت کا آپ کو ثواب مل جائے گا، اس کے بعد آپ اثر کی نماز پڑھ لیں. تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگانا کتنا ضروری ہے؟ جائز ہے، جا سکتے ہیں. ضروری والا معاملات تو وہی ہیں جو آپ کے دین کے ہیں، باقی ہے کہ ہمیں ان کی تعلیمات سے اختلاف ہے. کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دینے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیاوی تعلیم یونیورسٹی سے، کالج سے دلوائیں، دینی تعلیم خود دیں. یہ ہے جی ایک لائن میں جواب. اور اگر آپ کہیں گے کیسے، جس طرح آپ نے ہماری ویڈیو سے حاصل کر لی ہے، آپ کے پاس تو اب زیادہ چانس ہیں، آپ زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں. کچھ لوگ بیرون ملک کام کی وجہ سے اپنی بیوی سے دور رہتے ہیں، کیا یہ اسلام کی روح سے غلط نہیں؟ بالکل غلط ہے جی، ہم تو اسے کنڈیم کرتے ہیں. 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. البتہ اگر کوئی بیوی اپنا حق خود چھوڑتی ہے وہ ایک الگ بات، اس سے طلاق نہیں ہوگی، لیکن یہ چیز ناپسندیدہ ہے. دیوار پر قرآن یاد لکھی ہوں تو کیا ان کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ سکتے ہیں؟ وہ تو اوپر لکھی ہوئی ہے نا، ویسے تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بورڈز ہی ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ، جس طرح ہم نے یہ بورڈ لگائے ہوئے. دیوار پہ تو فقہ حنفی کی روح سے تو دیوار پہ آیت لکھنا بھی حرام ہے، بار شریعت میں لکھا ہوا ہے. یہ حنفیوں کو تو پہلے ان کا تو پٹھا گول کریں، انہیں کہ بار شریعت میں لکھا ہے کہ دیوار پہ آپ قرآن کی آیت نہیں لکھ سکتے، آپ بورڈ پہ لکھ کے لٹکا سکتے ہیں. اور یہی کام ہم نے یہاں کیا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سارے بورڈز ہیں. یہ باپا جانی کی کسی مسجد میں جو ان کے مدرسۃ المدینہ ہے آپ کو آیت لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی. انہوں نے باقاعدہ منع کیا ہوا ہے کہ بورڈ لٹکانا چاہیے. خیر یہ شرعی فتویٰ ہے ان کا. باقی اس طرح پاؤں ہو گئے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ورنہ تو نچلی بلڈنگ کے اندر قرآن الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں، اوپر والے بلڈنگ میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ بے حرمتی تو نہیں، وہ ڈائریکٹ کوئی قرآن کے ساتھ اس طرح کام کرے، وہ گناہ بلکہ کفر ہے. لے پالک بیٹوں کو ان کے اصل باپوں کے نام کے علاوہ کسی اور باپ سے پکار سکتے ہیں اور ان کا وراثت میں حصہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے جی، نہ پکار سکتے ہیں. جنت حرام ہے ایسے شخص کے اوپر جو اپنے باپ کا نام بدل لے. بخاری مسلم میں حدیث ہے. سمپل، 0 ٹالرنس.
وراثت میں حصہ نہیں ہوگا، البتہ اس کے وہ جو منہ بولے ماں باپ ہیں وہ اس کو گفٹ کے طور پہ کچھ دے سکتے ہیں 1/3 مال تک۔ میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کیسے مینج کروں؟ جی ہماری ویڈیوز کے ذریعے مینج کریں، فی الحال ٹوٹل توجہ اپنی تعلیم کو دیں، دنیاوی تعلیم نہیں ہے وہ بھی دینی تعلیم ہی ہے، باقی دین اتنا سیکھیں جتنا ہم سکھا رہے ہیں، وہ بھی ضرورت سے زیادہ ہے انشاءاللہ۔ ظاہر ہے اس میں تو مناظروں والا بھی ہے، آپ ٹوٹل دین سیکھیں تو وہ کافی ہے، قرآن کی تفسیر، نماز کا طریقہ، یہ ساری چیزیں۔ قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر ہے، لیکن قرآن میں نماز کے طریقے کا ذکر کیوں نہیں؟ بھئی نماز بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ کی بھی اتنی تفصیلات نہیں، روزوں کا کچھ ذکر ہے، کافی سارا ذکر نہیں بھی، اس لیے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر، یہ تو دعویٰ ہی آپ کا غلط ہے۔ قرآن میں مسلمانوں کا ہر عقیدہ موجود ہے، باقی نماز کا ذکر عقیدے کی حد تک ہے، وہ پڑھنی کیسے ہے اس کے لیے نبی علیہ السلام کی طرف ریفر کیا گیا، سنت کی طرف۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے، اعمال کی تفصیلات قرآن کا ٹاپک ہی نہیں ہے، اس کے لیے قرآن نے کہہ دیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ علماء کو حق بات تسلیم کرنے میں کیا چیز مانے ہے؟ روٹی، چندہ، مال، یہ ہے مین وجہ، یہ ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرے لیے اگر کوئی اس طرح کا مال ارینج کر دیں، IMF سے کوئی ایسا قرضہ لے دیں جو معاف ہو جائے، ایک رات ہی ہزارہ مولوی پھڑکا چھڑا گا، علمی طور پہ ایتھے اکیڈمی چاہے ہون گے، لیکن کیا کریں بیچارے، تیار بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یہاں تو کئی آتے بھی ہیں ان کو واپس بھیجتے ہیں، بھائی جاؤ انہیں مسجد میں پڑھاؤ، ہم کہاں سے آپ کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں یار۔ کیا امام جعفر صادق کی کوئی فقہ ہے؟ اگر ہے تو اہل سنت اسے فالو کیوں نہیں کرتے؟ بھائی یہ فقہ کی بحثوں سے باہر نکلیں، آپ قرآن پہ آئیں، باقی جو عقائد و نظریات ہیں وہ قرآن ان کے لیے سفیشینٹ ہے۔ فقہی معاملات کے اندر فقہ جعفریہ میں بھی جو مسائل ہیں وہ اہل سنت کے ہاں بھی ہیں، 80% سے زیادہ مسائل متفق ہیں، یہ صرف ایک علمی شعبت ہے کہ کوئی بندہ اس طرح جنرل بات پوچھ لیتا ہے۔ مجھے بتائیں کون سی ایسی بڑی چیز ہے جو مختلف ہے؟ کیا فقہ جعفریہ کے لوگ جو ہیں وہ نجف جاتے ہیں حج کرنے کے لیے؟ کیا وہ لوگ جو ہیں وہ کعبے کے 7 چکر نہیں لگاتے؟ ایک جیسے ہی معاملات چل رہے ہیں، نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ بھی ثابت ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا، رکھتے وہی ہیں، سجدے کا وہی طریقہ ہے۔ جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہاں دونوں طرف چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے زیادہ فتنہ کھڑا کیا جائے۔ آپ قرآن کو فالو کریں عقائد میں، کیونکہ امام جعفر نے خود فرمایا کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف تمہیں ملے اسے چھوڑ دو، ہماری بات ہی نہیں ہوگی۔ لہذا جب ہمیں فقہ جعفریہ کے لوگوں نے کہا نا کہ یا علی مدد کو، ہم نے کہا کہ ہمارے امام جعفر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ماننی، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نہیں مان رہے آپ، ہم امام جعفر کی بات مان رہے ہیں۔ کیا لے پالک بچوں کی بھی وراثت ہوگی؟ نہیں ہوگی، ان کو آپ گفٹ کر سکتے ہیں 1/3 مال۔ اولاد کی وقت پر شادی نہ کرنے پر کیا والدین گناہ گار ہوں گے؟ اس میں بچے کیا کریں؟ بھائی یہ تو لگتا ہے کسی بچے کا ہی سوال ہے، تو بھائی یہ اس سے ڈیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ابے سے بھی پوچھا جائے، وہ بھی پھر بتائیں گے بھی کیوں نہیں کر رہے شادی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خرچہ جو ہے وہ آپ کے بچوں کا بھی آپ کے ابے نے اٹھانا ہے، تو اس طرح تو پھر ابو وہ شادی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کرنی، اور اگر کسی اور وجہ سے جان بوجھ کے ڈیلے کر رہے ہیں تو گناہ گار ہی ہوں گے، بالکل گناہ گار ہوں گے۔ اگر اسلام تلوار کے زور پر زبردستی پھیلانا ٹھیک نہیں تو فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک نے وارننگ کیوں دی تھی؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا رول ہے کہ انبیاء کا انکار کرنے پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کیا جب قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ہے تو سمندر میں غرق نہیں ہوئی؟ قوم سمود نے جب وقت کے پیغمبر کا انکار کیا صالح علیہ السلام کا، تو کیا ان پر آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل نہیں ہوا؟ قوم شعیب کے اوپر، قوم ہود کے اوپر، تو نبی علیہ السلام کا بھی تو انکار کیا تھا نا مشرکین عرب نے، تو ان پہ بھی تو عذاب آنا تھا نا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ ہاں اس دفعہ عذاب کی شکل مختلف تھی، اور وہ پھر سورہ توبہ میں آیا آیت نمبر 14 میں کہ ہم مسلمانوں کی تلواروں سے ان پر عذاب مسلط کریں گے، جو کہ آسمان سے پتھروں کی شکل میں آتا تھا، اور اس کا یہ ہے کہ ان کو 4 مہینے کا ٹائم دو، یا تو یہ
اسلام قبول کریں، ادروائز یہ قتل کر دیے جائیں گے، یا پھر جزیرہ نما عرب چھوڑ جائیں. یہ تو بڑا لائٹر تھا میرے حساب سے. تو یہ جو تیسرے والا ہے نا، یہ نہ ہوتا تو بھی جسٹیفائی تھا، کیونکہ قوم سمود، قوم عاد کو یہ چانس نہیں دیا گیا تھا کہ اسلام قبول کرو یا علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. انہیں تھا کہ اسلام قبول کرو، نہیں کیا، اور اب عذاب کے آنے کے بعد اسلام قبول کرو گے تب بھی تم پہ عذاب آئے گا. مشرکین عرب کو تو بڑا ہلکا معاملہ کیا گیا کہ اسلام قبول کر لو تو اب بھی بچ سکتے ہو، ورنہ عذاب کے اثار نمایاں ہو جائے. فتح مکہ کا تو مطلب تھا عذاب آ گیا تھا. اس کے باوجود اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب بھی معافی مانگ لے. اور یہ نہیں کہا کہ ضرور قتل کیے جاؤ گے، کہا کہ ٹھیک ہے علاقہ چھوڑ دو. یہ آفر مجھے بتائیں لگائی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفین کو کہ ٹھیک ہے علاقہ چھوڑ دو، یا قوم سمود کو کہ ٹھیک ہے تم نے صالح علیہ السلام کو نہیں مانا، ٹھیک ہے علاقہ چھوڑ دو. ادھر تو اللہ نے عذاب بھیجا تھا. ہمارے نبی کے کیس میں تو بڑا ہلکا معاملہ ہوا ہے، اور یہ فوراً نہیں ہوا جی. 13 سالہ مکی دور ہے، 8 سالہ مدنی دور ہے، 21 سال کے بعد یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے. تو بہت لائٹر فیصلہ ہے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، قتال اور قرآن رسول اللہ کی 2 خصوصیات. جس طرح اگلے انبیاء کے معجزات ڈیفرنٹ تھے، ہمارے نبی کا معجزہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہوا کتاب کی شکل میں. اگلے انبیاء کے کیس میں عذاب اللہ کی طرف سے آتا تھا، ہمارے نبی کے کیس میں قتال کی شکل میں عذاب آیا. علماء حق یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آیت یا حدیث بھی تمہارے پاس ہو تو اسے پھیلاؤ، اور دوسری طرف کم علمی کی وجہ سے اگر کسی مبلغ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں پہلے پورا دین سیکھو. یہ علماء حق تو آپ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک تو میرے پاس پنجابی میں اس کے ایکویلنٹ ایک ورڈ ہے، یہ وہ ہے. حق نہیں ہے، یہ ایون ہے. حق کو ہونا تو سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہو یار. میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کوئی فزکس کا پروفیسر کہ ڈائریکٹ فزکس کی کتاب نہیں پڑھنی تم گمراہ ہو جاؤ گے. وہ آپ کو باقاعدہ بتائیں گے یہ بھی کتاب پڑھو، اس میں یہ بھی ریفرنس بک کے طور پہ دیکھ لینا، تمہیں بات مزید سمجھ آئے گی. ادھر مولوی کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. پھر یہ حق نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو پنجابی میں ہے. کلین شیو کروانے والا گناہگار ہوگا یا پھر کلین شیو کرنے والا نائی بھی گناہگار ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. اس کے اوپر باربر کی جو جاب کے حوالے سے یا باربر کی جو دکان ہے اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. بالکل کلین شیو نہیں کر سکتے، ہاں خط وغیرہ کر سکتے، فیشل بھی کر سکتے ہیں. فوت شدہ نابالغ بچہ والدین کی شفاعت کروائے گا؟ بالکل کروائے گا. وہ بخاری میں جو تعلیقاً حضرت ابو ہریرہ کی دعا ہے اس میں تو ہے کہ اس کو میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا. بالکل کرے گا، اتفاق ہے. کچھ لوگ قرآن سے فال نکالتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بدعت ہے جی، کوئی فال نہیں نکلتا. گناہگار ہوں گے، قرآن کی یہ توہین کر رہے ہیں. اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا جبکہ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتوں کی بھی کمی نہیں؟ یہ اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا بھائی، اس لیے پیدا کیا کہ اس کی اوبیڈینسی کی جائے. بس اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ آپ کو خدائی میں شریک کر لیا ہے. خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ موجے مارو ہمیشہ کی زندگی، تھوڑے سال کی زندگی دیکھ کے ہمیشہ کی جنت کما لو. میننگ گاڈ والا میرا کلپ دیکھے، اس میں میں نے ٹاپک وائی آئی لو گاڈ، یہ میرا کلپ ہے ہدایہ پورٹل ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے. کمال کا. جو بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے کیا ان کا حساب ہوگا؟ نہیں جی، حساب تو پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد بھی بھرے تو تب بھی نہیں ہوگا. نابالغ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. بخاری میں تعلیقاً روایت ہے 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے، ایک نابالغ، دوسرا سویبا، تیسرا بزرگان دین. ہاں شتیات، پاگل، مجنون. کہتے نا بزرگاں تو قلم اٹھیا، ان کا بالکل اٹھیا ہے قلم. میرا قلم ہمارے ملک میں جو برین ڈرین کی لہر چل رہی ہے، اس کی وجہ سے رشوت دے کر ٹیسٹ پاس کروانا جائز ہے؟ کون سا؟ باہر جانے کے لیے؟ نہیں، رشوت دینا تو بالکل غلط ہے. برین ڈرین کی لہر صحیح چل رہی ہے نا، کیا کریں؟ ادھر بیٹھ جائیں بے روزگار، خودکشیاں کریں لوگ. بالکل برین ڈرین کوئی نہیں ہے نا، یہ ٹرمز گوروں سے سیکھی ہیں تو ان سے تمیز بھی تھوڑی سیکھ لیں.
ٹرمز وہاں سے اٹھاتے ہیں اور مسئلے یہاں فٹ کرتے ہیں لا کے. اللہ کے بندو, برین ڈرین ان لوگوں کا مسئلہ ہے ان ملکوں کا جہاں پہ جابز موجود ہوں, جہاں پہ 2 وقت کی روٹی بھی نہ مل رہی ہو, وہاں سے پھر ہجرت کرنا ہی عافیت ہے. یہاں تو پہلے ہی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس برین موجود ہے, اس کو استعمال کرنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. ہاں, تو یہ غلط ہے اس طرح کی رشوت والا معاملہ. 2 بیٹوں اور 1 بیٹی میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ صرف اس طرح تقسیم نہیں ہوتی ہے, وہ دیکھنا ہوگا کہ مرنے والی ماں ہے یا باپ ہے. مرا نہیں ہے تو آلے کچھ بھی نہیں ہوئے گا پھر. لوگ زندگی میں پوچھتے ہیں جی میرا کتنا حصہ بن رہا ہے بھائی؟ کیوں بھائی, تو کمایا بھی نہیں, تیرا کہاں سے حصہ بن گیا؟ مرنے کے بعد ہوتا ہے وراثت کی کیلکولیشن, مرنے کے بعد ہوتی ہے. تشہد کی حالت میں درود السلام کی وضاحت کر دیں. جی سنت ہے تشہد کی حالت میں درود السلام پڑھنا. درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بخاری مسلم میں تو صرف تشہد عبدو و رسولو تک ذکر ہے نا, یہی حدیث جب سنن کبری البیہقی میں اس کے ساتھ درود السلام کا بھی ذکر ہے. البتہ بخاری مسلم میں جو درود ہے وہ الگ سے حدیث میں آیا. جب آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو نبی الاسلام نے یہ درود تعلیم فرمایا جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں. یہ اس کا نام ویسے ابراہیمی پڑ گیا, ورنہ ابراہیم علیہ السلام سے درود کا تعلق کوئی نہیں ہے, درود محمدی ہے. یہ اس میں ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج جیسا کہ تو نے بھیجی تھی ابراہیم پہ. پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے, ابراہیم پر بھیج نہیں ہے, ان پہ تو آ چکی رحمت. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, یہودی کہتے ہیں آپ نماز میں ہم پہ درود پڑھتے ہیں. بھائی نہیں پڑھتے آپ پہ درود, بھائی یہودیوں پہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ ہم بنو اسماعیل پہ پڑھ رہے ہیں, بنو اسرائیل پہ نہیں پڑھ رہے. ہاں ہم نے کہا کہ بنو اسرائیل پہ جیسی رحمت ہوئی تھی ویسی تو محمد اور آل محمد پہ بھی نازل فرما. باقی قرآن میں تو سارے انبیاء کے اوپر درود آیا ہے. سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین. یہ ساری قرآن کی آیات ہیں سورہ صافات کی, اور اینڈ پہ تو اللہ نے سب کو جمع کیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں نے اس لیے کہا تھا کہ سب سے بیسٹ درود قرآن میں آیا ہے وہ یہ 3 آیات ہیں. یہ قرآن کا درود ہے تمام انبیاء کے اوپر. بار بار ڈراؤنے پریشانی والے خواب آئیں تو ان سے بچنے کے لیے کچھ سنت وظائف. آخری 3 صورتیں ہیں جی, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, اور آیت الکرسی رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ لیں. باقی کوئی میڈیکل ایشو ہے تو اس کا بھی علاج کروائیں, بعض اوقات میڈیکل پرابلم بھی ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں آج کل ازدواجی ایشوز اور فیملی ایشوز کے اوپر دن بدن کیا لکھا ہے جی, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. جی کر رہے ہیں. اسلام کی نظر میں ان ایشوز کو ڈسکس کیوں نہیں کیا؟ جی ہم تو کرتے ہیں بھائی, کیوں نہیں کرتے, بار بار ڈسکس کرتے ہیں. آپ کے مولوی 8 مارچ کے اوپر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ عورتیں کیوں باہر نکلی ہوئی ہیں, ہم وومنز رائٹس ان اسلام بتا رہے ہوتے ہیں. یہ وجہ جی, آپ کے مولوی وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے, ہم یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی غلط کر رہی ہیں, مولوی بھی غلط کر رہے ہیں, دین یہ بتا رہا ہے. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے سارے اسٹوڈنٹ رن مرید ہیں, اللہ کے فضل سے. جو اللہ عورت کے زیور کی چھنکار سنانے کی اجازت نہیں دیتا, وہ کیسے چہرہ دکھانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو احرام کی حالت میں نامحرموں کی موجودگی میں اللہ چہرہ کیوں دکھانے دیتا؟ چہرہ دکھانے نہیں دیتا, چہرہ کھلا رکھا جاتا ہے. ظاہر ہے اتنی بھیڑ میں اس کے سانس کا پرابلم ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس اعتبار سے یہ رکھا ہے. اور دوسرا آزمائش رکھی ہے, چہرہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ دیکھیں, ہاں اس لیے کہ آپ کے لیے آزمائش بنے اور آپ نہ دیکھیں, تو اسی چنگا رزلٹ کٹے ہے. وضو کر کے جرابیں پہن کر 1 دن تک پاؤں کا مسح کر سکتے ہیں؟ جی مسافر ہو تو 3 دن 3 رات. اور ننگے پاؤں کے مسح کی حدیث بھی ہیں, تو کیا جرابیں اتار کر مسح نہیں کر سکتے؟ ننگے پاؤں پر جرابیں اتارنے سے مسح کی ویلیڈیٹی کیسے ختم ہو جائے گی؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے. یہ جو آپ نے لکھا ہے, امام بخاری نے بھی بخاری میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی جراب اتار دیتا ہے تو اس کی ویلیڈیٹی ختم نہیں ہوگی. لیکن ہم نے یعنی اجتہاداً یہ بات کی تھی کہ چونکہ
ویلیڈیٹی اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ وہ والا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس اعتبار سے وہ مانتے ہیں کہ آپ نیکسٹ یہ کام نہیں وہ کرے گا. ہاں اگر آپ وہ پاؤں کے مسح والا طریقے والے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے. جبکہ ہمارے نزدیک جو بندہ وضو اپنا قائم کیے ہوئے ہے جراب پہ مسح کی بنیاد پہ، تو جیسے ہی جراب اتارے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا، انہوں نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ وہ والا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگلی نماز میں آپ وہ مسح نہیں کر سکتا جراب کے اوپر جب تک کہ ایک دفعہ پاؤں دھو کے وہ پہن نہ لے. باقی وضو میں پاؤں دھونا یا مسح کرنا، اس پہ ویڈیو میری الگ سے ریکارڈ ہے. کیا دربار پر بوسہ لینا تعظیمی سجدہ تصور کیا جائے گا؟ بوسہ لینا تعظیمی سجدہ تو نہیں ہے، لیکن حد رکوع جھکنا تو ہے. اعلیٰ حضرت نے اسے حرام لکھا ہے، بس باقی تو شاہی کوئی نہیں. پھر سجدہ تو ظاہر اس وقت کہیں گے جب ماتھا لگے گا، لیکن حد رکوع جھکنا تو ہے. دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ قرآن و سنت پہ عمل کرنا، بس یہی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین. ابھی ہر پاکستانی 2,80,000 کا مقروض ہو چکا ہے، جبکہ نبی اسلام نے مقروض کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑھا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو. یہ آدھی بات تو درست ہے آپ کی. مسلم شریف میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ شہید کا بھی ہر گناہ معاف ہے سوائے قرض کے، اور بخاری مسلم کی حدیث جو آپ نے کوٹ کی یہ بالکل. لیکن یہ جو مقروض ہے نا، یہ ایک سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے ہر پاکستانی مقروض ہے. ہر پاکستانی کوئی نہیں مقروض، مقروض وہی ہیں جنہوں نے قرضہ لیا ہے. ہاں جی میرے عزیز ہم وطنوں، انہی کی وجہ سے زیادہ قرضہ لینا پڑا ہے. تو ہم کوئی نہیں ہے مقروض، ہم نے تو نہیں قرضہ لیا. جو قرآن و سنت میں جس قرضے کی بات ہوئی ہے نا کہ جو نبی علیہ السلام جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، وہ یہ تھا کہ جو ہم آپس میں اس طرح کا لین دین کرتے ہیں. جو حکومتی لیول پہ ہوئے ہیں بھائی، یہ میرے بھائی وہ خود جواب دہ ہوں گے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. کیا بیرون ملک رہنے والا مدد کے لیے ایسی عورت سے دوسری شادی کر سکتا ہے جو کہ ضرورت مند ہو، مگر کنڈیشن کہ وہ ٹائم میں یکسانیت کر سکتا ہے؟ یعنی وہ رکھنے کی نیت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی جھوٹ بول کے شادی کر رہے ہیں؟ اگر تو میرے بھائی شادی گھر بسانے کے لیے پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ جو کاغذی نکاح ہوتے ہیں یہ تو حرام ہے. نہ وہ نکاح تصور ہوں گے جو آپ وہاں پہ پرمٹ لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہفتے میں ایک دن غیر مسلموں کے لیے بھی رکھ دیں جس دن آپ ان کے اسلام کے متعلق سوالات لیں. بھئی ہم تو ہفتے میں 2 دن دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ہم نے ڈنڈورا تو نہیں پیٹنا ہوتا نا. غیر مسلم ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ جو لوگ غیر مسلموں میں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اپنے زوم میں، وہ پھر جیلس ہو کے میرے خلاف ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے تو جیلسی کا میں کوئی نہیں کچھ کر سکتا. باقی غیر مسلموں کے الحمدللہ سوال لیتے ہیں، ہم آ کے سوال کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ایک دن کیا سارے دن مخصوص ہے، سب کچھ ریکارڈ کروا دیے. خیرات کیا چیز ہے اور یہ تمام لوگوں میں یعنی ہمسایوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ یہ صرف دربار میں، دربار لکھا ہے. خیرات کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صدقہ اور خیرات سب لوگوں میں تقسیم کریں، غریب امیر کا کوئی فرق نہیں. صدقہ جو منت کا ہوتا ہے نا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، وہ صرف غریبوں میں دینا ہوتا ہے. عام جو نظر نیاز ہے وہ آپ دیں، عام صدقہ بھی دیں. جس طرح یہ عقیقہ ہے، عقیقہ بھی تو عام صدقہ ہے نا، یہ منت والا تو نہیں ہے، تو وہ غریب امیر دونوں کھا سکتے ہیں. سنت طریقے پر تشہد بیٹھنے میں تکلیف ہو تو اسے چھوڑا جا سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے میرے بھائی، قیام چھوڑا جا سکتا ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو. رکوع چھوڑا جا سکتا ہے، اشارے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، سجدہ اشارے سے ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح مسئلہ نمبرز اور علمی مجالس فریز ہو گئی ہیں، یہ پبلک سوال و جواب بھی فریز ہوں گے. اللہ نہ کرے جی کبھی یہ فریز ہوں. ہاں یہ تو اب لائف ٹائم چلنے ہیں، یہ نہیں فریز کرنے والی بات، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ ریئل ٹائم لوگ آتے ہیں تو مولویوں کی تو پوری کوشش ہے کہ فریز ہو. منو کہتے ہیں باہر ٹوٹ جاؤ، باہر ٹوٹ جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے چلیں گے انشاءاللہ.
آپ کے واٹس ایپ گروپس میں آسک امام ویب سائٹ شیئر ہوئی ہے، اس حوالے سے اس کا استعمال کیا جائے گا، انفارم کر دیں۔ ہاں جی بالکل، یہ ہمارے ولید بھائی ہیں راول پنڈی کے، وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ تمام ہماری ویڈیوز کی ٹائم لائنز لکھتے ہیں، چاہے وہ لائیو سیشن ہو شاید بلال کے چینل پہ، چاہے قرآن کلاسز ہوں یا میرے یہ پبلک سیشن ہو، وہ اتنی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہیں انہوں نے کہ وہ پیسے دے کے بھی نہیں کام کروایا جا سکتا، وہ فری یہ بندہ کام کر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور مجھے تو کئی اسٹوڈنٹس کی منتیں مار کے وہ ٹائم لائن لکھوانی پڑتی تھی، ظاہر میرے لیے تو اتنا ٹائم دینا پاسبل نہیں ہے، تو ہم اپلوڈ کرتے ہیں، میرے خیال 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ ٹائم لائن پوری کی پوری لکھ دیتے ہیں آسک امام کے نام سے۔ وطر کے سجدے کی لمبائی کتنی ہوگی حدیث کے مطابق؟ اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ عام آدمی 50 آیتیں تلاوت کر سکتے۔ یہ کون سی حدیث میں جی؟ اس کا ریفرنس بھی لکھتے ہیں، میں بھی اس کو پڑھ لوں گا، میرے علم میں تو نہیں ہے جی۔ وہاں سے پڑھیں جی، کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے؟ بخاری 599 پہلی جلد میں نکل آئے گا۔ ڈبل 94 سینٹر ہی جا کے کدھر آئے گی جی؟ ہاں پڑھے نہیں پڑھے میں نہیں، میرے نظر کا مسئلہ ہے، میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ آپ سنت 2 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد داہنے گالو پر لیٹ رہتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انڈیویجول جو نماز ہے نا، یہ 50 آیات تو پھر بھی کم ہے۔ بخاری مسلم میں ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رات کو 4 رکعت نماز پڑھتے، اور ان کی خوبصورتی نہ پوچھو، ان کی لمبائی نہ پوچھو، اور اس کے بعد پھر 4 رکعت پڑھتے، اور پھر فجر کا وقت داخل ہو جاتا تھا۔ سورۃ البقرہ جتنا قیام کیا، اتنا ہی رکوع، اتنا ہی قوما، اتنا ہی لمبا سجدہ۔ تو یہ نفلی عبادت کے طور پہ انڈیویجول اگر کوئی کرنا چاہے وہ ضرور کرے۔ تو وہ جو رات کی نماز ہے، جو نبی علیہ السلام سے 11 رکعت بھی ثابت ہے، 13 رکعت بھی ثابت ہے، 9 رکعت بھی، 3 رکعت بھی، 5 رکعت بھی، جو وطر کی نماز ہے 2+1 کر کے۔ انڈیویجول آپ اپنے طور پر اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے کنفیوژن ہوئی کہ جو آپ نے لکھا نا کہ سجدہ 50 آیات کے برابر ہوتا تھا، تو میری فوراً دھیان گیا کہ یہ صرف سجدے کے اوپر زور کیوں ہوا ہے، کہ باقی نماز نارمل تھی، صرف سجدہ لمبا ہوتا تھا۔ بیسیکلی یہ ساری حدیثوں کو جمع کریں گے تو آپ کو رزلٹ یہ ملے گا کہ وہ پوری کی پوری نماز ہی لمبی ہوتی تھی، اور یہ نماز بھی انڈیویجول کی نماز ہے۔ یہ جو آپ رمضان میں وطر پڑھتے ہیں نا، ان میں 50 آیات کے برابر سجدہ نہیں ہوئے گا، ورنہ زندگی کا آخری وطر ہوئے گا اس امام دا بھی۔ ہاں، یہ انڈیویجول نماز کا ذکر ہے، وہ آپ بے شک کریں، بالکل ہے۔ ظہر کی نماز کی پہلی سنت رکھتے ہیں، کیا دوسری مسجد میں ہونے والی فرض نماز میں سنت کی نیت سے شامل ہو کر ادا کی جا سکتی ہیں؟ بالکل کی جا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی نماز ہے۔ بخاری مسلم میں ہے، حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنے علاقے میں اپنی قوم کی بھی عشاء کی نماز میں امامت کرتا تھا، اور وہ ان کی نفلی نماز ہوتی تھی۔ کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھنا کیسا ہے؟ فیمیل سٹاف بھی شامل ہے، دنیا کا مشکل ترین کام ہے جی، اب کیا کریں، کاش ہماری حکومتیں یہ سب کچھ کر سکتی کہ یہ کو ایجوکیشن سے ہماری جان چھوٹتی۔ یہ برائیوں کی جڑ ہے کو ایجوکیشن، لیکن اس کی وجہ سے تعلیم کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کرے کہ کوئی ہماری اسٹیٹ اس طرف بھی توجہ دے۔ آپ نے کہا کہ تعویذ گلے میں نہیں ڈال سکتے، لیکن عبداللہ ابن عمر اعوذ بکلمات اللہ التامات یہ والی دعا اپنے نابالغ بچوں کے گلے میں لکھ کر ڈال دیتے تھے۔ یہ جی ترمذی میں، ابو داؤد میں، اس پہ 2 طرح سے کلام کیا گیا کہ وہ تختی پہ لکھ کے ڈال دیتے تھے کہ تاکہ وہ بچے وہ اس تختی سے پڑھ کے اسے یاد کریں، تعویذ کے طور پر نہیں ہے، یعنی اس کی تعویل کی گئی ہے، کیونکہ دوسری طرف اتنی احادیث موجود ہیں تعویذات لٹکانے کی ممانعت کے اوپر، اس لیے اس حدیث کا جو فارم ہے وہ یہ والا ہے۔ اسی لیے میں نے آج سے آلموسٹ کوئی 8-9 سال پہلے مسئلہ نمبر 109 جب ریکارڈ کروایا تھا تعویذات کا،
اس میں نے اس حدیث کو ڈسکس کیا ہوا ہے، یہ عبداللہ بن عمر والی یا عبداللہ بن عمر ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے صحابی. تو اس میں نے بتایا تھا کہ وہ تختی پہ، اور یہ بلکہ میں نے شیخ زبیر صاحب سے کوسچنز میں بھی پوچھا تھا تو انہوں نے بھی اس کو یوں بیان کیا تھا کہ وہ تختی پہ لکھ کے دیتے تھے. پرانے زمانے میں تختی جس طرح لکھی جاتی تھی وہ لٹکا دیتے تھے کہ بچے اس کو دیکھ کے یاد کریں. اس سے مراد یہ نہیں تھا، ورنہ نبی الاسلام حسن و حسین کے ساتھ یہی کرتے. بخاری میں ابو داؤد میں موجود ہے کہ نبی الاسلام حسن و حسین کو دم ڈالا کرتے تھے، تختی تو نہیں لٹکاتے تھے. ٹھیک ہے، تو تختی کی یہ توجیہ بیان کرنا کہ اس لیے کہ وہ نوٹس کے طور پہ ہوگی، جس طرح باپا جانی نے یہاں بیج لگایا ہوتا ہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اس طرح کا کوئی بیج پہ کوئی دعا لٹکا دیتا ہے اور وہ بار بار اس کو دیکھ کے یاد کرتا ہے. جس طرح ہم نے اذکار کارڈ پرنٹ کیا، آپ جیب میں ڈالیں، ٹھیک ہے، ماڈرن فارم ہے تو یوں ضرور کریں، لیکن یہ تعویذ کے طور پہ بالکل نہیں ہے. بالکل وہ تو قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے. تو نبی الاسلام حسن و حسین کو دم ڈالتے تھے اور کہتے تھے میں اپنے 2 بیٹوں کو وہی دم ڈالتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو، حضرت اسحاق کو اور حضرت اسماعیل کو ڈالا کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے اینڈ پہ جا کے میں نے یہ دعا بھی ڈالی ہوئی ہے. یہ بھی آپ اپنے بچوں کو دم ڈالا کریں، فیملی کے لوگوں کو. تو یہ ہے، یہ اچھا کوسچن تھا، ایک روٹین سے ہٹ کے کوسچن آیا. یہ آخری کوسچن کا مجھے مزہ آیا کیونکہ باقی تو سارے نارمل کوسچن چل رہے ہوتے ہیں، یہ ایک ذرا روٹین سے ایک کرٹیکل کوسچن آیا. یا وہ بخاری شریف کا جو انہوں نے سجدے کا ذکر کیا، یہ بھی ایک روٹین سے تھا. تو یہ ان پرچیوں کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا سوال آ جائے جو بالکل روٹین سے ہٹ کے ہے، مجھے بھی موقع مل جاتا ہے کہ میں اس سے لرن کروں، یا اس میں کہیں بتانے میں مجھ سے کوئی کمزوری رہ گئی تو میں اسے صحیح طریقے سے بیان کروں اور مزید آئندہ کے لیے آپ کے پاس نالج آ جائے. لے جی، آپ کا پورا تھدا ختم الحمدللہ. عثمان بھائی 1 منٹ رہ گیا پیچھے، اب آپ کیا کریں گے؟ ریڈی ہے؟ اچھا انشاءاللہ تعالی. چونکہ وطر کا پرچی نہیں آئی میرے پاس. کیوں جی پیچھے بٹھا دیں؟ اچھا، وطر کا صحیح طریقہ مسئلہ 130 میں نے وطر کے 7 سنت طریقے بتائے ہوئے. صحیح بخاری میں سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دینا اور 1 رکعت الگ سے کر کے پڑھنی ہے. اسی میں آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے. دعائے قنوت پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. پھر ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ سورت ملا کے ساتھ ہی دعا پڑھ دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ سورت ملانے کے بعد تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اور دوبارہ سے ہاتھ باندھ کے آگے دعا پڑھنی ہے. یہ دونوں طرح کے طریقے ثابت ہیں، جس طریقے سے بھی کریں. باقی وطر کے 7 طریقے ہیں. نبی الاسلام نے 5 وطر 2 سلام سے بھی پڑھے ہیں، 1 سلام سے بھی پڑھے ہیں، یعنی اکٹھے بھی پڑھے ہیں، علیحدہ بھی پڑھے ہیں. پھر 7 کے بھی 2 طریقے ہیں، پھر 9 وطر کے بھی طریقے ہیں، 13 کے بھی. تو یہ 7 کے قریب وطر کے طریقے بنتے ہیں. مسئلہ 130 یہ 2016 میں نے ریکارڈ کروایا تھا ربیع الاول کے موقع پہ، اسی لیے کہ میں ساری تفصیلات اس میں ذکر کر چکا ہوں. کافی لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہوا ہے، اس لیے ہم توسل اور وسیلے کے طور پر اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، بیوی بچوں کے حق میں،
پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، تمام مسلمانوں کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔